اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ سورہ ابراہیم آیات 28 سے 30۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی مثال پیش کی۔ اب ان آیات میں موضوع سخن اہل مکہ ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلو، تبدیل کر ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرا، کفر سے۔ الم ترى کے اسلوب میں اظہار شان اور اظہار تعجب کا پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر تعجب اور ملامت کا اشارہ قریش کے ان لیڈروں کی طرف کہ جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں لا ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ ان کو نعمتیں تو تمام اللہ کے فضل اور رحمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حاصل ہوئیں، جیسا کہ اگلی آیات میں تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ نے ان کو حرم کی پاسبانی کی بدولت تمام عرب کی سیادت اور قیادت بخشی، ان کو بدویانہ اور گلہ بانی کی غیر مطمئن زندگی کی جگہ شہری زندگی اور سکون بخشا۔ ایک وادی غیر ذی زرع یعنی بنجر وادی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کے کھانے پینے اور مختلف پھلوں کا انتظام کیا۔ تو یہ جو ساری نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ناقدری کی اور کفر اور شرک کی زندگی اختیار کر لی، اور بہت سے شفعاء ایجاد کر کے مخلوق کو اللہ سے موڑ کر ان کی طرف جھونک دیا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر توحید پر رکھی، لوگوں کو کفر اور شرک سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف دیا، انہی کی نسل کے لوگوں نے بعد میں اسی بیت اللہ میں بہت سے بت رکھ دیے اور پھر سے اپنا رخ اللہ کے بجائے ان مخلوقوں کی طرف موڑ دیا جنہیں انہوں نے اللہ کا بہت پیارا اور قریبی سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے اندر اور باہر جتنے بھی بت اور مجسمے ہیں سب کو توڑ دو، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح شرک کو اختیار کر کے انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا، اس لیے فرمایا وَأَحَلُّوا، اور لا اتارا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم میں۔ کیونکہ جو بھی انسان شرک کرتا ہے اس کا لازمی ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یہ حتمی بات ہے۔ اس لیے فرمایا جہنم ہی وہ ٹھکانہ ہے، یصلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت میں مزید وضاحت فرما دی، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، ند کی جمع انداد، اور مراد وہ کہ اللہ کے علاوہ جس بھی ہستی کو پکارا جائے اسے ند کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سے بنا رکھے تھے جنہیں یہ پکارا کرتے تھے، کسی کو بارش کے لیے پکارتے تو کسی کو اولاد کے لیے پکارتے، کسی کو رزق کی فراوانی کے لیے، اور کسی کو بیماریوں کو ٹالنے کے لیے، کسی کو خیر کا ذریعہ سمجھتے اور کسی کو شر کو ٹالنے کا سبب مانتے۔ تو ان لوگوں نے بہت سے ند بنا لیے، بہت سے شریک بنا لیے،
بنائی کس لیے؟ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ یہ بھٹکا دیں لوگوں کو عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ صراط مستقیم، اور اس کی پہلی اکائی توحید ہے، اور اسی سے جب کسی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ انسان گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، عیش کر لو، مزے کر لو، فإن مصیرکم، پس یقیناً تمہارا لوٹنا ہے، الی النار، آگ کی طرف، کہ بالآخر تم نے لوٹ کر جہنم میں جانا ہے۔ تو ان کو سنا دو کہ چند دن عیش کر لو، اس لیے کہ بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے باوجود مہلت دی رکھتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور جو صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتا، توحید کی راہ کو اختیار نہیں کرتا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ سورہ ابراہیم آیات 21 اور 22۔ قل، کہہ دیجئے۔ بارہا اس بات کی وضاحت کی کہ قل جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لعبادی، میرے بندوں سے۔ عبد کی جمع عباد۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز ہے رب العالمین کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ پچھلی آیات میں ایمان نہ لانے والوں کو سمجھایا جا رہا تھا، اور نہ لانے کی صورت میں انہیں ان کا انجام بتایا جا رہا تھا۔ اب خطاب اہل ایمان سے کہ جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں۔ نماز کا خصوصی اہتمام کرنا یہ مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ بے نمازی ہو۔ حضور کے زمانے میں تو منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کہ انہیں بھی یہ بات پتہ تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمانوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ آج ایک ہماری صورتحال ہے، کوئی نماز نہیں اور پھر بھی مسلمان پکے۔ تو اہل ایمان سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف ہی کی ہے، کیونکہ رزاق اللہ کی ذات ہی ہے، رزق وہی دیتی ہے۔ تو جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے، جتنا دے رکھا ہے اس کو خوب پتہ ہے، اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کس طرح خرچ کرنا ہے؟ سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی، سر پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے، وعلانیہ، اور علی الاعلان، ظاہری طور پر بھی۔ سری طور پر اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصل روح اخلاص ہے، تو جس کو ریاکاری کا خدشہ ہو تو اسے تو لازماً ہی پوشیدہ طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اعلانیہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب اور تشویق حاصل ہو۔ سرن کی تقدیم سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اصل انفاق اولا اور افضل وہی ہے جسے سری طور پر، پوشیدہ طور پر دے دیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی کہ تم خرچ کر لو، من قبلی، اس سے قبل کے، ان یأتی، آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع، جس میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ لفظ بائع، بیع سے ہی ہے، اور وہ
بیچنے والے کو کہا جاتا ہے اور مشتری خریدار کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض مواقع میں خرید و فروخت دونوں معنی میں بھی آتا ہے جب چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے پہلے رواج تھا کہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میں وہ دے کر اس کے بدلے میں اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیتا ہوں، تو ایک طرف میں بائع بھی ہوں اور مشتری بھی ہوں، اسی طرح دوسرا شخص بھی با یک وقت بائع اور مشتری بھی کہلاتا۔ تو ایسے دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلال، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ خلال کا معنی دوستی اور مواخات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دو ہی بڑی اہم چیز ہیں اس دنیا میں، تعلقات اور تجارت۔ تو وہاں اس دن نہ تجارت ہوگی کہ انسان کچھ لے لے یا کچھ بیچ دے، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہوگی۔ اللہ الذی، اللہ وہی تو ہے جس نے خلق السماواتی، بنایا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وانزل، اور نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، بطور رزق تمہارے، وسخر لکم، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے، الفلک، کشتی کو، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلے سمندر میں، بامرہ، اسی کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم، اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے، الانہار، نہروں کو، دریاؤں کو۔ تو اب یہ آیت مبارکہ مزید وضاحت ہے اس موضوع کی جو پہلے گزر چکا ہے کہ نعمتیں تو ساری کی ساری اللہ نے بخشیں، لیکن ظالم مشرکوں نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ بارشیں، کھیتی، دریا، سورج، چاند، شب و روز، سب کو انسان کے نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ نے سرگرم کر دیا ہے۔ آیت مبارکہ میں دو بار لفظ استعمال ہوا ہے، سخرا، سخر لکم الفلک، اور وسخر لکم الانہار۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، گو ان سب کا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، مگر ان کو انسانوں کی نفع رسانی میں لگا رکھا ہے، اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کا ہمیں محتاج نہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔